نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ تو کل کے پارہ نمبر 8 کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ ذکر ہو رہا تھا قوم مدین کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے۔ آج ہمارا پارہ نمبر 9 اسی بات سے جو ہے اس کا آغاز ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں۔ حضرت شعیب نے فرمایا، کیا اگر ہمیں یہ سب کچھ ناپسند ہو تب بھی ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے اور ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے۔ اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ یہاں جو قوم کے سردار تھے انہوں نے عام عوام سے یہ کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، یعنی حق اور سچ کا جو دعوت جو حضرت شعیب علیہ السلام لے کر آئے تھے، اگر لوگ عام عوام اس کی طرف جاتی ہے تو سرداروں کے خیال میں وہ خسارے والے ہو جاتے۔ اگلی آیت میں تو انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے اور وہ بھی پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ایسے ہو گئے جیسے کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہی ہوئے خسارے والے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ پہلے سردار ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے حق کی بات کو مان لیا تھا، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، ان کو یہ کہتے رہے کہ تم خسارے والے ہو، لیکن اصل میں در حقیقت جب عذاب نے آ گھیرا اور ایک زلزلے کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں سوتے کے سوتے رہ گئے اور وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے اس بستی میں کبھی رہتے ہی نہیں تھے، یعنی زندہ تھے ہی نہیں، ان کی کوئی گھرستی ہی نہیں تھی۔ تو اصل میں خسارے والے کون ہوئے؟ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا۔ آیت نمبر 93، تو وہ ان کو چھوڑ کر چل دیا یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں پہنچا دیے تھے اپنے رب کے پیغامات اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو اب میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جس نے کفر کیا ہے۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں کہ حضرت شعیب نے اپنی پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن ان کی قوم نے اپنی ہٹ دھرمی اور مسلسل انکار کی وجہ سے اپنے آپ کو خود برباد کر لیا۔ تو ایسے قوم کے اوپر کیا افسوس کرنا ہے کہ جن کو پوری کوشش کے باوجود بھی وہ اس عذاب سے نہیں ہٹا سکے، وہ ان کی ہٹ دھرمی کو نہیں ختم کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے افسوس کروں جس قوم نے خود ہی کفر کا انتخاب کیا۔ اگلی آیت، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں
اور ان میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ پھر ہم نے اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ سب لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی تکلیف اور خوشی آتی رہی ہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتیں، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ تو کیا یہ بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب دن چڑھے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ امن میں یا بے خوف ہیں اللہ کی چال سے؟ اللہ کی چال سے کوئی اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس سے پہلے رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں پھر وہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبر ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے کافروں کے دلوں پر، یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ جیسے ہی حق کی بات سنتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے، اور جسے قبول نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے چاہے کتنی بھی نصیحتیں، جتنی بھی دلیلیں، جتنی بھی نشانیاں یا معجزے سامنے آ جائیں وہ سب کیا ہوتی ہیں؟ رائگاں جاتی ہیں، بے اثر رہتی ہیں، وہ ان کے اوپر کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر کیا کر دیتا ہے؟ مہر کر دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ انبیاء الرسل کے سلسلے میں ہم نے اب تک 5 رسولوں یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم چلتے ہیں اپنی آیت نمبر 102 کی طرف۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پاسداری نہیں پائی، اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ یہ آیت تو یہاں پر جو استعمال کی گئی ہے وہ تعویل خاص میں استعمال کی گئی ہے، لیکن ہم نے کیونکہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے تو اس آیت پر غور ہمیں بھی کرنا ہے۔ تعویل عام میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پاسداری نہیں پائی اور ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ تو کہیں ہم بھی اس کا شکار تو نہیں؟ تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اگلی آیت، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اب ہم نے جو ابھی پچھلی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نشانیاں دے کر بھیجتا ہے، لیکن جو حق کو نہیں ایکسیپٹ کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے یہ ساری نشانیاں، سارے دلائل، سارے معجزے جو ہیں وہ رائگاں جاتے ہیں، بے اثر ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے فرعون کو جو ہے اپنی نشانیاں دکھائیں اور اس کے سرداروں کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی ساتھ ظلم کیا، اور پھر ان کا انجام بھی دیکھا کہ کیا رہا۔ اگلی آیت میں ہم پورا دیکھیں گے، بہت غور کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بہت کھل کھل کر بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 104، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے،
میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں۔ میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس فرعون نے کہا، اچھا اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے اور بنی اسرائیل کے حق میں بات کی تو اس نے کیا کہا کہ اگر کوئی نشانی لائے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم سچے ہو تو میں بھی تو دیکھوں کیا لے کر آئے ہو۔ تو اگلی آیت میں تو اس نے اپنا عصا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اسی وقت وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ تھا دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو واقعتاً کوئی بہت ماہر جادوگر ہے۔ اب یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اس دور میں جادو کا بہت عمل دخل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جادو کے ذریعے بہت سارے کام کیے جاتے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے یہ معجزات لے کر فرعون کے سامنے گئے تو انہوں نے، جو سردار وہاں موجود تھے، انہوں نے اس کو کیا کہا کہ یہ بہت کوئی جادو کا کوئی ایک جو ہے نا، انہوں نے وہ شبدہ بازی دکھائی ہے، یہ تو کوئی بہت ماہر جادوگر ہے۔ اگلی آیت، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے، تو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر رکھیں اور مختلف شہروں میں ہرکالے بھیج دیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورا جو معاملہ ایک منظر کشی کی ہے کہ وہاں جب دربار میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے تو سرداروں کو کیا شک ہوا کہ یہ جادو کا کوئی جو ہے ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ یہاں پر ہمیں متاثر کرنا چاہ رہے، اور اس کے نتیجے میں ہم کو، یعنی فرعون اور ان کے سرداروں کو ملک سے باہر کرنا چاہ رہے۔ تو فرعون نے کہا کہ اس معاملے کو ابھی چھوڑ دیجئے اور آپ جو ہے ہر جگہ اعلان کر دیجئے کہ ہمیں جو ہے جادوگر چاہیے تاکہ ہم ان سے مقابلے بازی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت، جو آپ کے پاس لے آئے تمام ماہر جادوگروں کو، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، انہوں نے کہا یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا ہی اگر ہم غالب آ گئے۔ اب یہاں بات چیت ہو رہی ہے ان جادوگروں کی اور فرعون کی، ذرا غور کیجئے گا، آیت نمبر 113۔ اس نے کہا ہاں، اور انعام کے علاوہ تم مقربین میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے۔ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، اب تم پہلے ڈالو گے یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے؟ اب یہاں دیکھیے گا جب جادوگر جگہ جگہ سے پہنچ گئے، بہت ماہر جادوگر نا، اور جب وہ آئے فرعون کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمیں جو انعامات ہیں وہ تو ملیں گے ہی، لیکن اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مل سکے گا؟ تو اس نے ان کو یہ لالچ دیا کہ میرے جو مقربین، یعنی میرے جو خاص دربار میں جو سردار ہوتے ان میں بھی آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ تو پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ ایک بڑے میدان میں ایک مقابلے بازی کا منظر پیش کیا گیا اور تمام عوام کو بھی جمع کیا گیا، اور وہاں یہ تمام جادوگر بھی موجود رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا پہلے ہم ڈالیں، یا پہلے ہم اپنا جادو شروع کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اگلی آیت دیکھیے 116، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہوں نے ان حاضرین پر دہشت طاری کر دی اور ظاہر کر دیا بہت بڑا جادو۔ اب یہاں جب تمام جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ پہلے آپ کرو جو کرنا ہے آپ نے، تو انہوں نے اپنا جادو شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو جادو کیا تھا، مختلف جو رسیاں کہی جاتی ہیں پھینکی، تو کچھ اس میں سے بہت سارے سانپ کی شکل اور کچھ جو ہے اژدہے کی شکل اختیار کر گئے، اور جو لوگ وہاں موجود تھے حاضرین ان کی ایک طرح سے نظر بندی کر دی گئی۔
ٹھیک ہے، جب ان لوگوں نے جو عام عوام وہاں موجود تھی، انہوں نے جب جو اتنی ساری تعداد میں سانپ اور اژدہے دیکھے تو ان کے اوپر کیا ہوا، ایک خوف طاری ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت دیکھیے، اور ہم نے وحی کے ذریعے موسیٰ کو کہا کہ ڈالو اپنا عصا، تو دفعتاً وہ اژدہا بن کر نگلنے لگا ان سب کو جو وہ گھڑ لائے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حکم دیا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اپنا عصا یہاں پر پھینک دو۔ جب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس میدان میں پھینکا جہاں سانپ اور اژدہے بکھرے ہوئے تھے، تو کیا ہوا، اس اژدہے نے، اس عصا سے جو اژدہا بنا، اس نے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب یہاں وہ یاد رکھیے گا کہ ملک بھر سے، ہر جگہ سے وہ ماہر جادوگر آئے تھے جو اپنے اپنے فن میں بہت زیادہ جو ہے بہت مہارت رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کیا، ایک اژدہا نے ہمارا کیا ہوا سارا جادو جو ہے وہ نگل لیا، تو اگلی آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 118، پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ تو یہ جادوگر اسی وقت مغلوب ہو گئے اور وہ فرعون اور اس کے سردار ذلیل ہو کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کیا ہوا، جو حق، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ جو جادوگر تھے وہ جانتے تھے کہ ہم نے اپنی طرف سے بہت بڑا جادو کیا، لیکن یہ کچھ اور ہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم مغلوب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو جو فرعون اور اس کے سردار تھے وہ سب ذلیل اور خوار ہو کر رہ گئے۔ آگے دیکھیے، غور کیجیے گا، بہت اہم آیت، آیت نمبر 120، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ جادوگروں کا حال دیکھیے کہ وہ سجدے میں گرا دیے گئے، وہ فوراً پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب یہاں دیکھیں، وہی جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی نیت سے آئے تھے اور ان کا جادو کا زور توڑنے کے لیے آئے تھے، یہاں ہوا کیا کہ وہ جادوگر اللہ کے حکم سے سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہاں پر دیکھ لیجیے گا وہی بات کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم جو ہے راہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کی جو مقابلے پر آئے تھے ان کی مدد کیسے فرمائی کہ ان کو سجدے میں گرا دیا، اور وہ فوراً اللہ پر، تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر بھی ایمان لے آئے۔ تو آگے فرعون کی حالت دیکھیے گا، آیت نمبر 123، فرعون نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر، اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہ تمہاری ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تم سب نے مل کر رچی ہے شہر کے اندر، تاکہ نکال دو اس شہر میں سے اس کے باسیوں کو، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، اور پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ یہاں پر بھی فرعون کی آنکھیں نہیں کھلی، وہ اپنی ہٹ درمی میں، اپنے غرور میں اتنا زیادہ پختہ تھا کہ اس نے ان سب کو بھی ایک کیا کہا، سوچی سمجھی سازش کے تحت تم نے یہ سارا کام کیا ہے، اور اس نے حق کو نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، اور ان جادوگروں کو کیا کہا کہ تم اس طرح سے ان عوام کو کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا میرے خلاف کرنا چاہ رہے ہو، ان کو نکالنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ وقت آنے سے پہلے ہی میں کیا کروں گا، تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، اور مخالف سمتوں میں یہ ایک خاص سزا ہوتی تھی، اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب ان جادوگروں کا جواب دیکھیے، آیت نمبر 125، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور تم ہم میں سے کسی بات کا انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔
اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات دیجیے مسلم ہی کی حیثیت سے۔ یہ جواب کس کا ہے؟ یہ ان جادوگروں کا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جو ہے راہ ہدایت دکھائی تو دیکھیے کہ ان کا ایمان کس لیول کا تھا کہ جب موسیٰ نے انہیں کہا کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تمہیں سزا دوں گا، یعنی تمہاری جان لے لوں گا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو واپس لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ تو تم جو ہے ہمارے پاس جب آیت آ چکی ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو تم کر لو اپنا کام جو تمہیں کرنا ہے، ہمیں تو موت آ کر ہی رہنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، ہمارے اندر اتنا صبر دے دو کہ ہم مرتے دم تک اپنے جو ایمان ہے اس پر قائم رہیں، اور جب ہم مرے تو ہم مسلمان کی حیثیت سے ہی مرے۔ تو یہ انجام ہوا ان جادوگروں کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تھے، اور یہ ایک روشن نشانی تھی، ایک اور معجزہ تھا فرعون کے سامنے، لیکن وہ اس کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ آیت نمبر 127، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس نے کہا ہم عنقریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو، اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم اہل ایمان سے کہا، یعنی جو موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی، ان سے کہا کہ اب تم لوگ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن آخرت تو تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ تو یہاں پر ایک تھوڑا سا بتایا کہ فرعون نے جو ہے اپنے ظلم کو اور زیادہ بڑھایا اور کہا کہ ہم پوری طرح سے جو ہے غالب ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس قوم کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جو ہے ڈھارس دی اور کہا کہ تم اللہ سے مدد چاہو اور صبر سے کام لو، کیونکہ اگر اس فی الحال کی دنیا میں تمہارے اوپر کوئی سختی آ رہی ہے تو صبر کرو، لیکن یاد رکھو کہ جو آخرت ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اور وہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ انہوں نے تسلی کے الفاظ جو دہرائے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے۔ آیت نمبر 129، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو ایذا پہنچی آپ کے آنے سے قبل بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے عنقریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت عطا کر دے زمین میں، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے پکڑا آل فرعون کو لگاتار قحط سالی اور فصلوں کی تباہی سے تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکیں۔ تو جب بھی حالات بہتر ہو جاتے تو وہ لوگ کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے نحوست سمجھتے موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی شومیع قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اور وہ کہتے کہ اے موسیٰ تم ہمارے اوپر خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے بھیجے ان کے اوپر طوفان اور ٹڈی دل اور چڑچڑیاں اور مینڈک اور خون، ہم نے بھیجی یہ نشانیاں وقفے وقفے سے، اس کے باوجود وہ تکبر پر اڑے رہے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرعون کی طرف بھیجے جانے والے جو عذاب تھے، جو ٹکڑوں کی صورت میں آئے، کہ کچھ عرصے ان کے اوپر طوفان طاری رہا اور پھر ان کے اوپر جو ہے مینڈک کا عذاب آتا رہا، اس طرح سے مختلف عذاب آتے رہے، لیکن ہوا کیا؟ وہ لوگ تکبر پر اڑے رہے۔ اور آگے آیت دیکھیے 134، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اگر تم نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا تو ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی لازماً تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔
یہاں دیکھیے گا کہ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا، کوئی بھی عذاب آتا، تو وہ کیا کہتے کہ اے موسیٰ، جو عہد تم سے کیا ہوا ہے اس کا واسطہ ہے، اپنے رب سے بات کرو کہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب جو ہے ہٹ جائے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ہماری جو روش ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم تمہاری بات بھی مان لیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ اس بات کو مان لیتے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور اس کے بعد جب وہ عذاب ان کے اوپر سے ختم ہو جاتا تو کچھ عرصے بعد کیا کرتے، وہ واپس اپنی روش پر آ جاتے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہا ہے، لیکن جب ہم ان سے اس مصیبت کو دور کر دیتے تھے ایک خاص مدت کے لیے کہ جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے، تو وہ دفعتاً عہد توڑ دیتے تھے۔ تو جب وہ اپنا عہد جو کرتے تھے کہ اب ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور ہم جو ہے بنی اسرائیل پر کوئی ظلم بھی نہیں کریں گے اور تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم انہیں لے جاؤ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ایک میعاد اللہ نے جو رکھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے نا کہ کب تک یہ اپنی بات پر قائم رہیں گے، وہ کچھ عرصے بعد ہی وہ واپس اپنی پرانی روش کی طرف چلے جاتے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک اور عذاب آتا تو وہ واپس لوٹ کر وہی بات دہراتے، اور اس طرح کرتے کرتے ان کے اوپر کافی عذاب بھی آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کافی مہلت بھی تھی۔ اگلی آیت 136، پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان آیات سے تغافل برتتے رہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ ہم نے کیا کیا۔ آخر میں جب وہ کسی طرح باز نہیں آئے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، کس طرح کہ ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور وجہ کیا رہی کہ وہ ہماری آیات کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے رہے۔ اگلی آیت، اور جن لوگوں کو دبا لیا گیا تھا اب ہم نے انہیں وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اونچے محلات بناتے تھے اور باغات میں انگور کی بیلوں وغیرہ کے لیے چھتریاں چڑھاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے حق میں وہ بات پوری ہو گئی جس کا جو ہے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ان کو اسی زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ثابت قدم رہے، ٹھیک ہے۔ اور فرعون کو بھی غرق کر ڈالا اور اس کی قوم نے جو اونچے اونچے محلات بنائے گئے تھے اور جو سجاوٹ وہ کرتے تھے اس کو بھی ختم کر ڈالا۔ اگلی آیت، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے بتوں کا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیے گا کہ بنی اسرائیل کا ابھی ہم نے معاملہ دیکھا کہ کس طرح وہ آزمائش کا شکار تھے اور فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اب یہاں جب اللہ تعالیٰ ان کو سمندر میں راستہ بنا کر نکال کر لے آیا اور اسی سمندر میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر ڈالا، اور جب وہ سمندر پار ایک بستی سے گزرے جہاں پر ایک قوم جو ہے بت پرستی کر رہی تھی، تو انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی دکھتا ہوا معبود بنا دو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ اگلی آیت، یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہیں وہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں سب باطل ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں والوں پر، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو،
اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں تک، تو مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی۔ اور جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض ادا کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور پھر کیا کیا کہ اس میں مزید 10 راتوں کا جو ہے اضافہ کر دیا، تو یہ مدت کتنی ہو گئی؟ 40 راتوں کی۔ 40 راتوں سے مطلب یہ محاورتاً بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس میں دن اور رات شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کیا کہا کہ میرے پیچھے جو ہے میری جگہ بیٹھنا اور قوم کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کا اگر دیکھو کچھ معاملہ تو ان کی پیروی مت کرنا، ان کے پیچھے مت جانا۔ اگلی آیت، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، انہوں نے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جانب میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا۔ اب یہاں پر اس آیت میں وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھنے کے لیے جو اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم یہ نہ کر سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تمہاری تسلی کے لیے ایک کام کرتے ہیں کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو بھی برداشت نہیں کر سکے اور خود کیا ہوئے؟ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن جیسے ہی انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کیا کہا کہ میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، تجھے بغیر دیکھے میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں کہ تیرا وجود میں نے دیکھا نہیں، لیکن میں تیری ذات پر ایمان لاتا ہوں۔ آیت نمبر 144، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر ترجیح دے کر اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں۔ اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل، تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کو پکڑے اس کی بہترین صورت پر۔ ان قریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا جس پر اس وقت قبضہ ہے فاسقوں کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جن احکامات کی بات کر رہا ہے تورات کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات تھے پہلے ایک تختی پر جو ہے وہ لکھ دیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ یہ احکامات جو ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو بھی یہی کہو کہ اس کے اوپر بہترین عمل کرے، بہترین صورت کے ساتھ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور ان قریب میں تمہیں ایک جو ہے گھر دکھانے والا ہوں جس کے اوپر فی الحال جو ہے قبضہ ہوا ہے فاسقوں کا۔ اگلی آیت، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ دیکھیں برائی کا راستہ تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تغافل برتتے رہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ
جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کا رخ اپنی آیات کی طرف سے پھیر دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، آیات سامنے ہوتی ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے، ان آیات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان آیت کے اوپر غور نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب آیت سنتے ہیں، ان کے اوپر غور کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین کرم ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور جو ہے عمل کرنے کی بہت زیادہ جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ جب ہم نے سن بھی لی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا سننے کا، اس کے اوپر غور کرنے کا، تو اب عمل کرنے میں کیسی ہچکچاہٹ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے رہے تھے۔ اگلی آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 148، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے آپ علیہ السلام کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑے کا سا ایک جسم جس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ کیا انہوں نے غور نہ کیا کہ نہ وہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں راستہ بتا سکتا ہے، اسی کو وہ معبود بنا بیٹھے اور وہ تھے بہت ظالم۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ جب موسیٰ کے بعد کی بات آ رہی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے قوم نے کیا کیا، اپنے زیورات کے ذریعے جو ہے ایک بچھڑا بنا لیا، ٹھیک ہے، بچھڑے کی جسامت والا ایک بت بنا لیا جس میں سے گائے کی سی آواز بھی آتی تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے غور نہیں کیا کہ نہ وہ کوئی ان سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کھل کر بیان کر رہا ہے کہ آواز تو آتی تھی لیکن اس بات پہ غور نہیں کیا کہ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ان کو راستہ نہیں بتاتا، صرف آواز کی بنا پر ہی وہ بولنے والا معبود بنا بیٹھے۔ اگلی آیت، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ان کو پچھتاوا ہوا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں بخش نہ دیا تو ہم ہو جائیں گے بہت خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ انہیں اس بات کا احساس بھی ہو گیا کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کو جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ ایک جاہل قوم کہا گیا، تو دیکھ لیجئے گا کہ پہلے وہ خود عمل کر رہے ہیں جبکہ وہ حقیقت کو جان بھی چکے تھے، تو انہوں نے کیا کہ ایک بت بنا لیا، اور بعد میں جب احساس ہوا تو اب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہ فرمائے، اور اگر اس نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 150، اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر، افسوس میں آپ نے فرمایا، بہت بری بات ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد، کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی اور آپ نے وہ تختیاں ایک طرف ڈال دیں، اور غصے میں اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، حقیقت میں قوم نے مجھے دبا لیا تھا اور وہ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، تو دیکھیں اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور وہ شدید غصے میں تھے، غضبناک تھے، انہوں نے جب بچڑے کو دیکھا تو وہ اپنے بھائی کے اوپر غصہ ہونے لگے کہ میں نے تو تمہاری ذمہ داری لگائی تھی، تو تم نے اپنی نیابت میں یہ کیا ہونے دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بہت غصے میں تھے تو ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی میں کہا کہ بھائی وہ تو میرے جو ہے انہوں نے مجھے دبا لیا تھا، مطلب مجھے کچھ کرنے کا اختیار نہیں دیا اور میرے قتل پر بھی آمادہ ہو گئے، اور آپ میرے اوپر جو غصہ کر رہے ہیں، اس طرح سے جو دشمن تھے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ ہمارا مذاق اڑانے کا انہیں موقع مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت 151، تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، تو بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان قریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے برے کام کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں بات کر لی کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب جو ہے ان کی طرف پہنچ کر ہی رہے گا، اور کچھ جنہوں نے یہ کام کیا اور پھر توبہ کر لی، ان کو احساس ہو گیا یہ کام ہم نے غلط کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دے گا۔ تو یہاں پر اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں اور اس کی تحریر میں تھی رحمت اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور انتخاب کیا موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 افراد کا ہمارے وقت مقرر کے لیے۔ پھر جب انہیں آ پکڑا زلزلے نے، موسیٰ نے عرض کیا، اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان سب کو بھی اور مجھے بھی، تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ مگر یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو ہمارا پشت پناہ ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجیے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے یہ معافی کیوں مانگنی پڑی کہ جب بچڑے کو معبود بنایا گیا تو اس کی سزا کیا اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ جو لوگ اس کام میں ملوث تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور اس میں سے جو لوگ اس کام میں ملوث تھے، جنہوں نے جو ہے وہ خاص اس کے اوپر پشیمان نہیں تھے اپنے عمل کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ایک سزا مقرر کی کہ ہر قبیلے والا اپنے ان گمراہ لوگوں کو قتل کرے گا، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو احساس ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ اس طرح سے ان جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قتل کے ذریعے جو ہے ان کی جو سزا تھی وہ رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ ان لوگوں سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 12 قبیلوں میں سے حکم دیا کہ کچھ خاص بندوں کو یعنی 70 افراد کو منتخب کر ہمارا جو مقرر وقت ہے اس وقت وہاں پر لے کر آؤ تاکہ ان کو احکامات سنائے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو کیا ہوا کہ وہاں پر جو ہے ایک زلزلے کی سی کیفیت آ گئی وہاں پر۔ اب یہاں پر جو زلزلہ ہے یا تو ان کی جسم پر کوئی جو ہے کپکپی طاری ہو گئی یا پھر زمینی زلزلے کی بات ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جس طرح سے آپ نے کہا تھا سزا دینے کا وہ عمل تو ہم کر چکے ہیں، تو اب ایسا کیا ہے کہ کیا یہ آزمائش ہے جس کی بنا پر یہ سزا دی جا رہی ہے، اور وہ جو لوگ تھے وہاں پر جو ہے کسی سزا کے لیے بلائے گئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگلی آیت، تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، تو اسے میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور جو لوگ ہماری آیت پر پختہ ایمان رکھیں گے، جو اتباع کریں گے رسول نبی کا جسے پائیں گے اور وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، اور انہیں نیکی کا حکم دیں گے، تمام برائیوں سے روکیں گے، اور ان کے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دیں گے اور حرام کر دیں گے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور ان سے اتار دیں گے ان کے بوجھ اور توق اور ان کی گردنوں پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کیا کہا کہ اتباع کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ بھی کہا کہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہوگی وہ اسی کی تصدیق کرے گی جو یہ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، یعنی تورات اور انجیل میں، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں سورۃ البقرہ میں پڑھ کر آ بھی چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں میں اللہ کا اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، اس اللہ کا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی ہے، اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا موضوع بیان کیا، کیونکہ اس وقت جو یہودی موجود تھے، یہاں پر یہ تذکرہ ان کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے جو ہے وحی نازل کی۔ اگلی آیت، اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگائیے، پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو ہر قبیلے نے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو۔ اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سائباں بنائے رکھا، اور اتارا ہم نے ان پر من و سلویٰ، اور کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے بھی چاہو، اور استغفار کرتے رہو اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کر داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ تو بدل دی ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کے بجائے جو ان سے کہی گئی تھی ایک دوسری بات، تو ہم نے بھیج دیا ان پر ایک عذاب آسمان سے بسبب اس ظلم کے جو وہ اپنے اوپر کرتے تھے۔ اور ان سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی، جب کہ وہ سب کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جب کہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چھلانگیں لگاتی ہوئی، اور جس دن سبت نہیں ہوتا تھا وہ ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہاں سبت کا قانون دیکھ لیجئے گا۔ سبت کا قانون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہفتے کے دن کو سبت کہا جاتا ہے، اور ہفتے کا جو دن تھا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ اس دن کوئی بھی دنیاوی کام، دنیاوی معاملات کرنے کا حکم نہیں تھا، جیسے کہ شکار وغیرہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایک آزمائش بھی رکھی ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح سے اس کی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا تھا کہ ہفتے والے دن جو مچھلیاں گہرے سمندر میں ہوتی تھیں، وہ ہفتے والے دن کنارے پر بہت اچھل کر آتی تھیں، اور چونکہ یہاں پر انہیں ہفتے والے دن شکار کے لیے منع کیا ہوا تھا، پابندی تھی، تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ جو ہے وہ کیا کرتے کہ جو ساحل کے کنارے جا کر گڑھے کھود دیا کرتے، اور نالیوں کو ان گڑھوں سے سمندر کو آپس میں ملا دیا کرتے نالیوں کے ذریعے۔ تو جیسے ہی مچھلیاں کنارے کی طرف آتی تو وہ اس سمندر کے پانی کے ذریعے ان گڑھوں میں جا کر جمع ہو جاتی، اور کیا کرتے وہ واپسی میں جا کر وہ جو نالیاں بنی ہوئی تھی تھوڑا سی مٹی ڈال کر ہی وہ نالی بند کر دیا کرتے۔
تو اس طرح سے باقاعدہ وہ شکار بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پابندی تھی اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگلے روز جاتے اور وہ ان گڑھوں میں جو مچھلیاں قید ہوئی ہوئی ہوتی تھیں ان کو آسانی سے پکڑ لیا کرتے، لیکن دیکھنے والی بات یہ تھی کہ یہ کام تو وہ ہفتے کے دن ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بظاہر کیا کہتے کہ ہم ہفتے کے دن مچھلیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے باوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اگلی آیت، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کر رہے ہو ان لوگوں کو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر ہی لیں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے گا کہ جب یہ سبت والا معاملہ تھا تو اس میں 3 طرح کے گروہ تھے۔ ایک گروہ تو براہ راست جو ہے اس میں یہ جو کام سارا ہو رہا تھا اس میں ملوث تھا، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ اس میں گناہ میں شامل تو نہیں تھے، لیکن کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے کہ چلو کر رہے ہیں تو کرنے دو، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بلکہ تیسرا گروہ کا کیا کام تھا کہ وہ اس کام کو پسند بھی نہیں کرتے تھے اور جو ہے خود بھی اس کام میں کسی بھی طرح سے شامل نہیں تھے، اور یہی لوگ جو ہے بعد میں ان کو جب نصیحت کرتے تھے کہ یہ کام نہیں کرو تو دوسرا جو گروہ تھا وہ ان کو کہتا تھا کہ چھوڑ دو، اگر ان کے اوپر عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ان کو عذاب دے دے گا، تم اتنا کیوں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ تو اس صورت میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ آیت میں بھی بتایا کہ وہ لوگ جو کام کر رہے تھے تو وہ تقوی کی روش پر تھے، ان کی جو یہ کوشش تھی وہ دوسروں کو صحیح کرنے کے لیے تھی کہ شاید کہ وہ اپنے اس کام کے اوپر پشیمان ہو جائیں اور اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ آیت نمبر 165، پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی تو ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو ظلم کے مرتکب ہوئے تھے بہت ہی برے عذاب میں ان کی نافرمانی کے سبب۔ تو جو وہ بہت بڑھ گئے اس میں جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہاں پر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سبت کا قانون توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس عذاب میں مبتلا کیا تھا کہ ان کو ذلیل بندر بنا دیا گیا تھا، جو کہ 3 دن کے بعد مر بھی گئے تھے۔ اگلی آیت، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لازماً مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے، اور یقیناً وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کی صورت میں، ان میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو دوسروں کی طرح ہیں، ہم انہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے رہتے ہیں کہ شاید یہ لوٹ آئیں۔ لیکن ان کے بعد ایسے ناحلف جانشین کتاب تورات کے وارث ہو گئے جو اس حقیر دنیا کے ساز و سامان کو ہی حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی سامان ان کو بھی دے دیا جائے تو وہ بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب تورات کی نسبت کہ نہیں منسوب کریں گے اللہ سے کوئی بات مگر حق، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں تھا، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا اور نماز قائم کی، اور یقیناً ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے اٹھا دیا تھا جیسے سائبان ہوں، اور انہیں لگتا تھا کہ اب یہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا
تھام لو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم غلط روی سے بچتے رہو۔ اب یہاں پر وہی بات آ گئی جو 70 افراد بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر کے وہاں پر بلائے تھے، تو ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو رکھ دیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں دکھا رہا ہے کہ ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر عمل کرو تاکہ تم غلط روی سے بچتے رہو۔ اگلی آیت دیکھیے گا 172، اور یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو اور ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر، اور سوال کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ مبادہ تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا تم یہ کہو کہ یہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، تو پروردگار کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان باطل پسند لوگوں کے فعل کے بدلے میں؟ یہاں پر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کا ذکر کیا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے پیٹھوں سے، مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی نسل کی تمام ارواح کو نکالا، جس میں آپ اور میں بھی شامل تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ان کے اوپر گواہ بنا دیا اور سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا، کس بات کے لیے حجت تمام کی کہ تمام انسانوں کو خود اپنے ہی لیے گواہ بنا دیا، اور ہم وہ جو عہد ہم نے کیا اس کو عہد الست کے نام سے دہرایا جاتا ہے، یہ تمام روحوں نے کیا تھا۔ اور یہ نہ ہو کہ آگے چل کے جیسے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلی امتوں کا ذکر یا آج کے دور میں بھی، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جو کام کر رہے تھے، جو شرک ہم کر رہے تھے یا جو بدعت ہم کر رہے تھے یا جو کفر ہم کر رہے تھے، وہ ہم اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا اور ہم کرتے چلے گئے، تو کیا ان کی سزا ہمیں دی جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کھل کر بیان کر رہا ہے کہ عہد الست کو یاد رکھو کہ تمام ارواح نے مجھے اپنا رب مانا تھا، اور تم یہ نہ کہو کہ یہ تم اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے کرے تھے، یا دنیا میں آنے سے پہلے ہی تم اس بات کا اقرار کر چکے ہو کہ تم جو ہو مجھے رب مانتے ہو۔ اور پھر ہر قوم کی طرف اللہ نے رسول اور نبی بھیج کر اس بات کو دوبارہ دہرایا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ حق کی طرف آ گئے انہوں نے وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو گئے، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ خسارے میں رہ گئے۔ اگلی آیت دیکھیے گا اور یاد رکھیے جو عہد میں نے ابھی ذکر کیا اس کا نام عہد الست ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 174، اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، اور سنائیں انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں تو وہ ان سے نکل بھاگا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا کہ کس شخص کا ذکر دہرایا جا رہا ہے کہ انسان خود اپنی غلطی سے کیا کرتا ہے، آیات کی طرف نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ کی مدد اسی وقت طلب کریں گے جب ہم اللہ کو اپنا رب مانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہم نے خود کوئی کوشش نہیں کی اور ہم نے آیت کو چھوڑ دیا، سنا بھی اور چھوڑ بھی دیا، اور ہم جو ہے دنیاوی معاملات میں نکل گئے، یعنی نکل کے بھاگے، اور شیطان جو ہے وہ تو طاق میں تھا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، تو کیا ہو گیا، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اگلی آیت، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا، اور اگر چھوڑ دو تب بھی ہانپنے لگتا ہے یا ہانپتا رہتا ہے۔
یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ واقعات سنا دیجئے، شاید کہ یہ تفکر کریں۔ یہ آیت تعویل خاص میں بھی اور تعویل عام میں بھی، دونوں میں بہت اہم ہے۔ یہاں پر پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ جو آیات عطا کی تھی ان سے نکل کے بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو دنیاوی معاملات میں آگے بڑھتا چلا گیا، اس نے کیا کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کس کے ذریعے دی ہے؟ کتے کی مثال دی ہے۔ کتے کے لیے آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا کہ ہم اس کو گلیوں میں دیکھتے ہیں چلتا پھرتا، وہ کسی کام میں نہیں آتا، وہ کوئی وزن نہیں اٹھا کے چلتا، لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ خالی بھی چلتا ہے تو اس کا جو زبان ہے وہ باہر نکلی ہوتی ہے اور وہ ہانپتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہانپتا رہتا ہے جیسے بہت تھکا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر کوئی وزن بھی رکھیں گے تب بھی وہ وہی اسی طرح رہے گا، ہانپتا رہے گا، اور اس کے اوپر کوئی وزن نہیں بھی ہوگا تو بھی وہ ہانپتا رہے گا۔ تو اور دوسری مثال کہ وہ زمین میں ایسے لگا رہتا ہے، آپ دیکھیے گا بلا وجہ بھی زمین کو سونگھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ شاید یہاں کچھ مل جائے، یہاں کچھ کھانے کو مل جائے، یہاں سے کچھ مل جائے۔ تو جو دنیاوی معاملات میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر جو ہے لوگوں کے مطلب ہر جگہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے شاید میرا کوئی فائدہ ہو جائے، یہاں سے شاید میرا کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بدترین مثال دی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ دنیاوی معاملات میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی مثال ایک کتے کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں۔ اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں ہی لیکن وہ ان سے غور نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان کر دیا کہ جہنم کے لیے جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، اور کون سے ہیں؟ جن کے پاس دل تو ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ غور نہیں کرتے۔ آنکھیں تو ہیں، دیکھتے تو ہیں، نشانیاں بھی دیکھتے ہیں، اللہ کا کلام بھی دیکھتے ہیں، معجزات بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت بھی دیکھتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کان تو ہے، ان کے کانوں میں آواز تو پڑتی ہے، آیات بھی سنائی جاتی ہیں، واقعات بھی سنائے جاتے ہیں، 5 وقت کی اذان بھی سنائی جاتی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو ان کی مثال اللہ نے کیا کہا کہ یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، جیسے ایک جانور ہے جس کو ان تمام معاملات سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان جو ہے جہنم میں ڈالنے کی بات کی ہے، جانوروں کی بات نہیں کی ہے نا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ تو چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، تو اصل غافل لوگ یہی ہیں۔ اگلی آیت، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو پکارو اسے ان اچھے ناموں سے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے اس کے بے شمار نام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ان میں سے کچھ اسماء الحسنہ جو ہیں قرآن میں بھی درج کیے گئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے بہترین ناموں کے ذریعے سے پکارنا چاہیے، اس کے صفاتی ناموں سے، اور سب سے بہترین نام اس کا اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 181، اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے تو ہم رفتہ رفتہ انہیں ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا،
اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کرا ہے کہ جو لوگ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ان کو کس طرح سے پکڑوں گا۔ ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا رہوں گا، لیکن جو میرے کرنے کے کام ہیں میں ان میں بہت مضبوط ہوں، بہت پختہ ہوں۔ اگلی آیت، ہم اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہیں ان کو نہیں سمجھ پاتے، اللہ تعالیٰ کے کام اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 184، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ نہیں ہے مگر واضح طور پر خبردار کر دینے والے۔ اور کیا ان لوگوں نے غور فکر نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں، اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کا مقرر وقت قریب پہنچ گیا ہو، اور اب اس کے بعد وہ اور کسی بات پر ایمان لائیں گے، اور کسی بات پر ایمان لائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بات کرنے کا انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ جو تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کوئی مجنون نہیں ہے، بلکہ وہ واضح طور پر بات جو آیات لے کر آیا ہے وہ خبردار کرنے والی باتیں ہیں، اور وہ خود اگر عقل مند ہے تو کیا وہ غور نہیں کرتے؟ کیا جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وہ ان کے سامنے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا وقت مقرر تھا وہ بہت قریب آ گیا ہو۔ اگلی آیت، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔ اے نبی، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر۔ وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بڑی بھاری بوجھ وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بڑا بھاری بوجھ ہے، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ اے نبی، آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہاں پر جو ہے جو مکی کے لوگ تھے اور لوگ وہاں پر جو کفار مکہ بھی تھے اور باقی لوگ بھی جب قیامت کا ذکر سنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال کرتے کہ یہ کب آئے گی، اس کا وقت کیا مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ واضح آپ بتا دیجئے کہ وہ جو خاص وقت ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسی کے معاملے میں اسی کی کھوج میں لگا رہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں یہاں پر ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں پر آپ وہ کام کیجئے جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا جو آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے آپ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیے۔ اگلی آیت، کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اپنی جان کے بارے میں بھی، کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں بہت سا خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ نہیں ہوں میں مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوں۔ یہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ تو جب وہ یعنی شوہر ڈھانپ لیتا ہے یعنی اپنی بیوی کو تو اسے حمل ہو جاتا ہے، ہلکا سا حمل، تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں عطا کر دیا صحیح سالم بچہ تو ٹھہرا لیے انہوں نے اس کے شریک اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے اس شرک سے۔ اب یہاں اس آیت کو سمجھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ ایک جان سے کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے میاں بیوی کا رشتہ، اور جب
حمل ظاہر ہوتا ہے، تھوڑا سا ہو تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جیسے ہی واضح ہونے لگتا ہے اور دونوں میاں بیوی کو اس کی خبر پہنچتی ہے، یعنی ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ اب جو ہے ہم ماں باپ بننے والے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک نیک اولاد دیں. اور یہ ہمارے لیے کوئی ایک نئی بات نہیں ہے، ہم سب اس وقت سے گزر چکے ہیں جو کہ شادی شدہ بہنیں یہاں موجود ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بچے کی صحت کے لیے، اس کے نیک صالح ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ بہت صحت مند بچہ ہو، ایک اچھا بچہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ کے ہی آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ بھی دعا، آج کے دور کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں، کہ فلاں جگہ بھی ہم نے دعا کی تھی، فلاں مزار پہ، یا فلاں نے یہ دعا لگا دی، فلاں نے یہ منت مان لی. تو ہمیں کیا وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی ہے جو عطا کرنے والا ہے، جو اس زندگی کو اس دنیا میں لانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تم اسی کی مخلوق میں سے، جس کو اس کو بھی وہی پیدا کرنے والے، جس کو تم شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، اس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تو تم اس کو میرے ساتھ کھڑا کرنے والوں میں سے ہو. جبکہ سب کچھ کرنے والا، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ بات جاننے کے بعد بھی تم میرے ساتھ اس کو شریک کر دیتے ہو. تو یہاں غور کرنے کی بات ہے ان تمام رسم و رواج کی بھی، جو کہ آج ہمارے ارد گرد منت اور چڑھاووں کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. اور اس پہلو پہ اگر ہم غور کریں تو اس موضوع کو لے کر ہمارے سامنے بہت سے مسائل آتے ہیں، کہ جیسے ہی اطلاع ملتی ہے کہ اللہ، جیسے ہم کوئی حمل ٹھہر گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا ضرور کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. لیکن جیسے ہی اولاد ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر مزارات پہ منت چڑھائی بھی مانی بھی ہوتی ہے تو اس کو چڑھانے کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، کہ فلاں جگہ منت مانی تھی وہ چڑھاوا چڑھا دیں، فلاں جگہ مانی تھی تو وہ چڑھاوا چڑھا دیں. یہ اصلاح کا مقام ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کھل کر بیان کر رہا ہے کہ تم نے جن کو میرے ساتھ شریک کر دیا تو ان کو پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں. جس طرح میں نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح میں نے اسے پیدا کیا، تم اس کو میرے ساتھ کیسے کھڑا کر سکتے ہو؟ اگلی آیت، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں. اب یہ نقطہ دیکھیے گا کہ نہ وہ ان کی، یعنی کہ وہ شریک کار جو اللہ کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، نہ وہ ہماری مدد کر سکتے، اللہ کے سوا تو کوئی مددگار نہیں، اور نہ وہ خود اپنی مدد پر قادر ہیں، یعنی وہ اپنی خود بھی مدد نہیں کر سکتے. ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کیا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تھی کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم سیدھا راستہ بھی نہیں پا سکتے، ہم اللہ کی بندگی بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکتے جن کو وہ میرا شریک بنا رہے ہیں، اور نہ وہ لوگ خود اپنی بھی مدد کر سکتے ہیں. اگلی آیت، اور اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے. برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو. یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں. ان کو پکار کر دیکھو، پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. یہاں اللہ نے بالکل واضح بتا دیا کہ اگر ایسا ہے تو ان کو پکارو اور ان سے جواب طلب کرو. اگلی آیت 195، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہوں؟ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو، پھر میرے خلاف چالے چلو جو چل سکتے ہو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. یہاں پر جو واضح ہو رہا ہے تعویل خاص میں بتوں کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف میں بھی اندر انہوں نے جو ہے اپنے بتوں کو رکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ان کے تو نہ ہاتھ ہیں، نہ آنکھیں، نہ پیر ہیں،
نہ کان ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی اپنے تمام شریکوں کو میرے خلاف جو ہے کھڑا کر لو، اور مجھے کوئی وقت بھی نہیں چاہیے، بس تم اپنے کام میں لگ جاؤ اگر تم ان کو اتنا مانتے ہو تو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت واضح آیت کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ اگلی آیت، یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور صالح بندوں کا وہی پشت پناہ ہے، اور جنہیں تم پکار رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ سن نہ سکیں گے، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کریں، اور اگر کبھی آپ کو کوئی چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کرے، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں کے اندر تقوی ہے ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور دفعتاً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہاں دیکھ لیجیے گا، جن کے اندر تقوی پرہیزگاری ہوتی ہے اور اگر خدا نخواستہ کبھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جائیں تو انہیں فوراً ہی اس بات کا احساس بھی ہو جاتا ہے، اور ان کے مطلب ایک اندر جو ہے نا احساس ملامت بھی جاگ جاتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یا ہم اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ احساس اسی کے اندر جاگتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اگلی آیت، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے آئیں۔ اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور بلند آواز سے نہیں پست آواز سے، اور اس طرح آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخر میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نے اسے توجہ سے سننا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، بہت تیز آواز میں نہیں، لوگوں کو سنا سنا کر نہیں۔ اور اس میں ایک دوسرا اشارہ نماز کی طرف بھی ہے، کیونکہ نماز میں ہمیں بہت تیز آواز میں پڑھنے کا حکم نہیں ہوتا۔ نماز ادا کرتے ہوئے ہماری آواز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ہمیں منمناہٹ کا احساس ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ کچھ بول تو رہے لیکن الفاظ کیا ہیں وہ وضاحت کے ساتھ دوسرے کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس آیت میں نماز کا بھی جو ہے تلقین ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے۔ آپ نے اللہ کا ذکر جب بھی کرنا ہے دوسروں کے لیے نہیں کرنا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہاں ہماری سورۃ الاعراف ختم ہوتی ہے اور ہم بڑھتے ہیں سورۃ الانفال کی طرف۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، اور اس کے ساتھ جو جوڑا ہے وہ سورۃ التوبہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ دونوں جوڑے کی شکل میں اتاری گئی ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا موضوع ہے۔ سورۃ الانفال میں جو ہے مال غنیمت کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے اس کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ کیوں بیان کیا گیا
کیونکہ جو غزوہ بدر ہوا وہ جزیرہ نما عرب میں پہلی نوعیت کا واقعہ تھا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے عرب میں کہیں پر بھی باقاعدہ اس طرح سے جنگ نہیں ہوئی تھی. تو یہاں پر جو غزوہ بدر تھی اس کے بعد مال غنیمت کا جو معاملہ تھا ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہاں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت میں بیان کیا گیا. ہوا کیا کہ غزوہ بدر میں فتح کے بعد میدان جنگ میں جس کے ہاتھ جو چیز لگی اس نے سمجھا کہ بس اب یہ اسی کی ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورتحال کی وجہ سے بہت سے سنجیدہ نوعیت کے مسائل پیدا ہو گئے. اس میں دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. بعض لوگوں نے تو بہت بھاگ کر بہت زیادہ مال جمع کر لیا، جبکہ کچھ لوگ ایسے تھے مختلف وجوہات کی بنا پر جو پیچھے رہ گئے اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا. کچھ لوگ اپنی جو ہے وعدہ کی بنا پر آگے نہیں بڑھے، بھاگ کر مال نہیں اٹھایا، ان کو یہ ایک مطلب اچھا نہیں لگا. کچھ لوگ جو ہے کچھ مقامات پر پہرا دے رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے کچھ صحابی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے. تو مال غنیمت جو تھا کچھ لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ لگا اور کچھ لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی پہلی ہی آیت میں یہ جتا دیا کہ مال غنیمت جو ہے اس پر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ جو لگے گا اور وہ اس کا ہو جائے گا. تو ہم اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورہ میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں. آیت نمبر 1: اے نبی، یہ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آپ کہیے کہ اموال غنیمت کل کے کل اللہ اور رسول کے ہیں. پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یہاں دیکھ لیجیے گا انفال کے جو معنی ہے، انفال جمع ہے نفل کی، ٹھیک ہے. نفل مطلب ایک اضافی شے، ایک اضافی عمل. مطلب ہم نفل کہتے ہیں نا، نفل نماز، ٹھیک ہے، نفل روزہ، وہ ہم ثواب کی نیت سے ایک اضافی عمل کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے. تو اسی کی جو جمع ہے وہ انفال ہے. اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ انفال یعنی مال غنیمت، یہاں پر کیوں یہ لفظ استعمال کیا؟ تو جو جنگ تھی اس کا جو مین مقصد ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ کفار کے مقابلے میں فتح، ٹھیک ہے نا. اصل تو مقصد یہ تھا، یا پھر جو مومن ہوتا تھا اس کا یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت کے درجے کو پا لیں تو جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ ایک اضافی انعام ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے کچھ کنفرم نہیں ہوتا تھا کتنا ہے کیا ہے، یا اس مال غنیمت کے لیے جنگ نہیں لڑی جاتی تھی، ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یوں آسان کر لیجئے کہ مال غنیمت مقصد نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یا جہاد کرتے ہوئے شہادت کو پا لینا، ٹھیک ہے. تو جو مال غنیمت تھا وہ ایک اضافی انعام ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، اسی لیے نفل کی جمع انفال یعنی مال غنیمت. امید کرتی ہوں بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے آپ سب انفال کے معنی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگلی آیت دیکھتے ہیں. حقیقی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر بھی خرچ کا مطلب یہ آ گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنا، نماز کو قائم رکھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اگلی آیت. یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں،
ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں اس کے بعد کہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ اور یاد کرو جب کہ اللہ وعدہ کر رہا تھا تم لوگوں سے کہ ان دونوں گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر کانٹے کے ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو اور جھوٹا ثابت کر دے باطل کو، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور یاد کرو جبکہ تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ کے ساتھ جو پے در پہ آئیں گے۔ اب یہاں دیکھیں قریش کے 1000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے آسمان سے قطار در قطار اتریں گے مسلمانوں کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، اور تاکہ تم دل سے اس سے مطمئن ہو جائے، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا، لیکن ایک انسانی ذہن کا ایک انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تسلی اور تسکین دینے کے لیے 1000 فرشتے دینے کی پیشن گوئی بھی کر دی، بلکہ وہ جو ہے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم حوصلہ رکھو اور تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان فرشتوں کو ضرور بھیجے گا۔ اور یہی اللہ کی حکمت ہے جو کہ عام انسان نہیں سمجھ پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب کہ اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے گا کہ جو بدر کی رات تھی اس میں مسلمان بہت پرسکون نیند سوئے، ٹھیک ہے؟ اور اس رات کیا ہوا کہ بہت غیر معمولی انداز میں بارش بھی ہوئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عرب کا جو زیادہ تر ایریا ہے وہ کس پر ہے؟ صحرا پر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پر پرسکون نیند کا آنا بھی اللہ کی طرف سے تھا، اور پھر بارش کا برسنا بھی اللہ ہی کی رحمت تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 معجزے تھے، ایک تو جنگ سے پہلے پرسکون نیند، اور صحرا میں اللہ کی رحمت کا برسنا، ٹھیک ہے؟ اب اس بارش میں کیا ہوا مسلمانوں کے لیے ایک اہم پہلو یہ ہوا کہ خشک صحرا کے اندر جو ہے ان کو پانی کا ایک وافر ذخیرہ مل گیا، ٹھیک ہے؟ واضح رہے کہ اس علاقے میں پانی کا ایک ہی تالاب تھا جس پر لشکر قریش نے پہلے ہی قبضہ کیا ہوا تھا، مطلب مسلمانوں کے قبضے میں کوئی پانی کا ذخیرہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی بارش ہوئی اور ان کا جو پڑاؤ تھا وہ نشیب کی طرف تھا، ڈھلان کی طرف تھا، تو کیا ہوا کہ پانی جو ہے مسلمانوں نے ذخیرہ کر لیا اور اس کا انتظام کر کے پانی کا اکٹھا کر لیا۔ وہ بھی ان کے لیے جو ہے ایک سہولت ہو گئی بہت زیادہ کہ صحرا میں اگر اتنی وافر مقدار میں ان کو پانی مل جائے، ٹھیک ہے؟ اور بارش ہونے سے جو صحرا کی جو ریت تھی اس کے اوپر چلنا بھی آسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ اس سے تمہارے پاؤں جما دیے۔ اگلی آیت، یاد کریں جب آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم جاؤ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو
میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں. پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کی ایک ایک پور پر. اور یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے. لو یہ چکھو اور یہ بھی تمہیں معلوم رہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا بھی عذاب ہے. یہ آیت خاص طور سے کفار قریش سے اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ایک تو یہ چکھو، یہاں پر جو تمہیں جنگ میں تکلیفیں ہونے والی ہیں یا اللہ کی مدد سے جب فرشتے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تمہیں ایک عذاب کی صورت ہے. اور یہ بھی تمہیں معلوم رہے کہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ بھی کافروں کے لیے تیار ہے، اس کے لیے بھی تیار رہنا. ایک عذاب تمہیں یہاں پر جنگ کی صورت میں مل رہا ہے اور دوسرا جو ہے جہنم میں تیار رکھا ہے. اگلی آیت نمبر 15. اے اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا، اور جو کوئی بھی ان میں سے اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے یا کسی دوسری جمعیت سے ملنا ہو، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اہل ایمان سے کہ میدان جنگ میں کافروں سے ڈرنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، ان کو پیٹھ مت دکھانا. اگر تم ایسا کرتے ہو تو کیا ہو جائے گا، اللہ کا غضب تمہارے لیے بھی تیار ہے. لیکن اگر تم کسی داؤ کے ذریعے، کسی چال کے ذریعے ایسا کر رہے ہو تب تو رعایت ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں تم منافقت کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے میں، آگے بڑھنے میں تم اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طرح سے نظر رکھا ہوا ہے. اگلی آیت. پس اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کنکریاں پھینکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے جوہر نکھارے خوب اچھی طرح سے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اب یہاں دیکھ لیجیے گا ایک واقعہ. میدان جنگ میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں لے لیں اور جو ہے شاہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں فرماتے ہوئے وہ جو اپنی مٹھی میں کنکریاں تھیں کفار کی طرف پھینک دیں. تو یہ عمل ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ عمل، انہوں نے ایک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ یہ عمل جانتا تھا. ٹھیک ہے، اب جب وہ کنکریاں پھینکی گئیں، ایک انسان جب کوئی کنکری پھینکتا ہے تو اس کی رینج کتنی دور تک ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کنکریاں پھینکی وہ دراصل آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی، کیونکہ وہ کنکریاں اللہ نے کہاں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، اور کفار کے اوپر ان کے کیا اثرات ہوئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ منسوب کر رہا ہے کہ وہ کنکریاں دراصل جو ہے اللہ نے پھینکی تھیں. اگلی آیت. یہ تو ہو چکا اور آئندہ کے لیے بھی سمجھ لو اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ چکا، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر بھی تم یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے اور تمہاری یہ جمعیت تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی خواہ کتنی ہی زیادہ ہو. اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فیصلہ کن فتح کے ذریعے بتا رہا ہے کہ اس کی تائید و نصرت کس گروہ کے ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس مارکے کے بعد حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا پوری طرح سے واضح ہو چکا تھا. اگلی آیت. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ یقیناً تمام چوپایوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو وہ انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں بھلائی کے بغیر سنوا بھی دیتا تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹھ پھیر جاتے۔ اہل ایمان، لبیک کہا کرو اللہ اور رسول کی پکار پر جب وہ تمہیں پکاریں اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یہ کہ بالآخر تم سب کو یقیناً اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپٹ میں نہیں لے گا، اور جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے اہل ایمان، مت خیانت کرو اللہ سے اور رسول سے، اور نہ ہی اپنی آس پاس کی امانتوں میں خیانت کرو جانتے بوجھتے، اور جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ اب یہ آیت دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا کہ تمہارے اموال یعنی تمہارا جو بھی مال اور دولت ہے، اور تمہاری اولاد کو آپ سب جانتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی آل اولاد جو بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ فتنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فتنہ کیوں کہا؟ یہاں دیکھ لیجئے گا، فتنہ کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے آزمائش، ٹھیک ہے، اور اس کسوٹی کے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے۔ کوئی ایک چیز آپ کسی کو کوئی بہت پسندیدہ چیز ہے اس کو اور وہ دے دیں، کوئی کھانے کی چیز ہے آپ اسے دے دیں اور اس سے کہیں کہ یہ کھانا نہیں جب تک میں واپس نہ آؤں۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کی بات کا وہ رکھتا ہے کہ نہیں تم آ جاؤ، ٹھیک ہے، ہم جب ہی کھائیں گے، تو وہ آپ کا انتظار ضرور کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہ آپ کی بات کا پاس نہیں رکھتا تو وہ اس میں کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ چکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آزمانے کی چیز بتائی گئی ہے، جو آپ کی اولاد اور آپ کا مال ہے وہ کیوں آزمائش ہے، کیوں فتنہ ہے کہ انسان اپنے مال کی ہوس میں آ کر اپنی مال کی شان و شوکت ظاہر کرنے میں ایسے اعمال میں مبتلا نہ ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسے کرنے کو منع کیا ہے، یا پھر آپ کی اولاد آپ کے آگے نہ آ جائے۔ آپ جو دین کے کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، آپ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کی محبت میں کہہ لیں، ان کی خدمت میں کہہ لیں، ان کی بات ماننے میں کہہ لیں کہ جو بات حق اور سچ کی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر وہ کوئی بات کرتے ہیں، اور آپ ان کی بات ماننے میں اگر دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے گا، یہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے مال اور اولاد کی نفرت میں پڑ جائیں کہ یہ تو میری فتنہ کا باعث بن رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ اگر آپ اپنے تمام اعمال ایسے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، چاہے وہ آپ کے مال کے حساب سے ہو یا آپ کی اولاد کے حساب سے، اگر اپنا مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کرتے ہیں تو آپ کا مال فتنہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے اولاد کی تربیت اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرتے ہیں تو آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کے لیے فتنہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ کر مال اور اولاد کے پیچھے جائیں گے تو ضرور یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بھی لکھ دیا ہے۔ اگلی آیت، اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، کمزوریاں، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ آیت اسی آیت سے کنیکٹڈ ہے، یعنی جو پچھلے اعمال اللہ نے بتائے کرنے کے، اور جب اولاد اور مال کو بھی فتنہ بیان کر دیا
تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ اگر تم تقوی پر برقرار رہتے ہو تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے، اور جو تمہاری برائیاں ہیں وہ تم سے دور کر دے گا، تمہاری کمزوریوں کو دور کر دے گا۔ اگلی آیت، اور یاد کیجئے جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکے سے نکال دیں، وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بہت سن لیا ہم نے یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ کچھ نہیں سوائے پچھلی لوگوں کی کہانیوں کے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے برحق ہے تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ اور کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو در حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اور نہیں ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، اور اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے گا کہ جب کفار مکہ نے آیات سنی، قرآن پاک سنا، تو کیا کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں، اور اس میں تو پچھلی امتوں کے کہانیاں، قصے، یہی سب کچھ بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ حق ہے اور اس میں عذاب کا ذکر بھی آ رہا ہے تو ہمارے اوپر بھی عذاب پہنچا دو، ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا عذاب ہمارے لیے بھی آنا چاہیے اگر ہم اس کی آیات کو نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ان کے اوپر عذاب طاری کیا جائے، اور پھر جو ہے ساتھ میں جو ہے ان کا جو استغفار کا عمل، کیونکہ وہ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، کچھ نہ کچھ ایسا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا کہ حالانکہ جو عذاب ہے، ایک چھوٹا عذاب جو ہے یہاں پر ان کے لیے اس غزوے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں روکتے ہیں، آنے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کو سنبھالنے والے نہیں ہیں، بیت اللہ کو سنبھالنے والے نہیں ہیں، اصل لوگ تو متقی لوگ ہیں۔ اور ان کی نمازیں کیا ہیں؟ ان کی نمازوں میں کیا تھا کہ وہ اپنی نماز میں سیٹیاں بھی بجاتے تھے اور تالیاں بھی پیٹتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ٹھیک ہے، اپنے کفر کی پاداش میں جو عذاب تھا اس کو چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ اگلی آیت، یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکیں اللہ کے راستے سے، تو وہ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، اور جو کفر پر رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائیں گے، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں جھونک دے، یقیناً یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ کفار بھی تو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مومن بندہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو کافر لوگ ہیں وہ اس چیز میں خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں، ٹھیک ہے، اس معاملے میں وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک خسارہ جہاں وہ دنیاوی معاملات میں پیچھے اپنی دولت بنانے میں لگے ہوئے تھے، وہ اللہ کی طرف جانے کے لیے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، خسارہ تو یہ بھی ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب جب جنگ ہو رہی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، جو مومن تھے ان کو الگ گروہ میں، اور جو کافر تھے یا جو بیچ میں منافقین تھے وہ بھی پھر اس میں کھل کر واضح ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کافر تھے ان کو ایک ڈھیر کی صورت میں جمع کر دیا تاکہ وہ ایک ڈھیر کی صورت میں ہی جہنم میں جھونکے جائیں، اور یقیناً یہی اصل وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اگلی آیت، اے محمد آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے
کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پچھلوں کے حق میں سنت الہی گزر چکی ہے۔ اور اے مسلمانوں، ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ روگردانی کرے تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی خوب ہے وہ مولا اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب